ویلکم بیک ناظرین. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور ہم فارن افیئرس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. خارجہ پالیسی کی جو ہمارے معاملات ہیں ان کی جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے بارے میں ہمارے ساتھ چونکہ چودھری صاحب بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی ایک رہنمائی لینی چاہیے. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان پہ تبصرے کے لیے میرے ساتھ عباس صاحب بیٹھے ہیں اور حکومت کے نمائندہ جو ہیں وہ عبداللہ ملک صاحب بیٹھے ہیں. تو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی چودھری صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ ہمیں ملک بری حالت میں ملا تھا. اب ہمیں پاکستان نازک دور سے گزر رہا تھا, خزانہ خالی تھا, سرحدیں پنکچر ہو چکی تھیں اور ہماری خودداری جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی تھی اور سب مسائل تھے. ہم نے ابھی ان سے یہ پوچھنا ہے, مثلا موجودہ حکومت کو 4 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو لیے ہوئے, کہ کیا 4 سال میں جتنی حالت خراب ہوئی تھی اس کو کوئی تھوڑا بہت ٹھیک کیا گیا ہے یا مزید بنیاد رکھی گئی یا مزید خراب ہو گئی؟ جی وہ دیکھنے والی بات ہے. ہم تو 60 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکسیسو حکومتیں آتی ہیں, وعدے کرتی ہیں کہ ہم حالات ٹھیک کر دیں گے, حالات پہلے سے مزید خراب ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے قرضے کی بات کی, اب قرضہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے جس کی اسٹیٹ بینک پاکستان کے گورنر نے بات کی ہے وہ صرف اسی 4 سال کے اندر ڈبل ہوا اور اس کے سود کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, سرکاری خزانہ نہیں اٹھا سکتا. کرنسی جتنی سرکولیشن میں آ چکی ہے, مہنگائی اس کا آٹومیٹک رزلٹ ہے. اگر 10 روپے کے نوٹ چھاپے گئے ہیں تو 10 روپے کی گڈز اینڈ سروسز ملک میں پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ 10 روپے اپنی ویلیو ریٹین کریں. پروڈکشن کم ہوتی جا رہی ہے بجلی کے بحران کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے. کرنسی چھاپی جا رہی ہے اور قرضوں کا بوجھ بڑھایا جا رہا ہے. معیشت کو سنبھالنے کی میرے ناقص رائے میں موجودہ حکومت نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ 4 سال میں کوئی ایک اقدام اپنا یہ بتائیں. یہ ضرور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی ٹینیور پوری کر لیں, ہم ہمارے 4 سال پورے کر لیں, اور ان کے لیڈران اسی تگ و دو میں لگے رہے کہ کسی طرح ہماری ٹینیور پوری ہو جائے, آخری بجٹ ہم پیش کریں. وہ تو اس میں کامیاب ہو گئے نا. اس میں ایسی بھی بات نہیں ہے. میں تھوڑا سا پہلی بات میں نے بڑی اچھی بات کی بھٹو صاحب کے رجیم کی. دیکھیں اس وقت بھٹو صاحب کی جو پالیسی تھی وہ بڑی فرینڈلی تھی. انہوں نے جو اسلامک بلاک تھا اس کو بالکل اس کا یوٹیلائز کیا. پھر انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنے بہت سے لوگوں کو بھیجا, اور جو آج جو آپ کو ریل پیل جو مڈل کلاس کی یہ جو گروتھ نظر آ رہی ہے یہ انہوں نے, میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا اس وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں اکانومی کے جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں وہ پازیٹیو ہیں, نیگیٹو کوئی نہیں. آپ اسٹاک انڈیکس دیکھ لیں, آپ فارن ریزرو دیکھ لیں, آپ ایکسپورٹ امپورٹ دیکھ لیں, یہ بات نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے, جو نیگیٹو پہلو ہے جو نا حکومت میں کرٹیسائز ہوتا ہے وہ بیڈ گورننس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں نا, پالیسیاں اس کو عوام کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر عوام سڑکوں پہ آ گئی نا کہ میں جی میرے گھر کا اے سی نہیں چل رہا تو میں روڈ پہ آ گیا ہوں, میرا بلب نہیں چل رہا, میرا پنکھا نہیں چل رہا, مجھے حکومت کو یہ ضرور کرنا چاہیے اور ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ آئیں مل کر انڈسٹری کا, عوام کو بھی کسی کاز کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم انڈسٹری کا پہیہ رواں رکھنا چاہتے ہیں, انڈسٹری چلے. ہاں سڑک پہ نہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اسی بشک بند رہنے دیں, جو انڈسٹری کا ہے نا وہ چلا دیں. اس وقت جو صورتحال ہے ایک تھوڑی سی انصاف کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, آپ دیکھیں فیصل آباد ہمارا جو ہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ ایریا تھا, وہ تباہ ہو کے رہ گیا. لوگ ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ لومز کا ہے, کپڑا بنتا ہے وہاں پہ. مزدور جب شام کو اپنا چہرہ سرخ لے کے نکلتا تھا, اپنی مزدوری لے کے نکلتا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس فیکٹس فگر ہیں جی, بالکل 18,000 لوگ جو ہے نا ان امپلائڈ ہوئے ہیں, کوئی شک نہیں. کوئی آگے دیکھیں اس میں تو دوسری شمسی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں. شمسی صاحب اس میں تو کوئی دیکھنا, ابھی چدر صاحب نے کہا کہ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحب کی دوسری حکومت تھی, ہم انڈیا کو بجلی دینے کے چکر میں تھے
اب ہم کچکول لے کے نواز شریف صاحب بھی یہی کلیم کرتے ہیں نا، دیکھنا صاحبہ کے دور میں بھی آپ دیکھ لینا، اب مشرف دور کو تو کچھ نہیں کہتے. مجھے اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ 2-3 ہزار میگا واٹ آپ کی بجلی فالتو تھی آپ کے پاس، اور آپ انڈیا میں اندھیرے تھے. ہماری آپ کے چینلوں پہ ہم نے خود دیکھا کہ جناب مشرف صاحب، سوری مشرف صاحب جناب منڈا ڈیم کا افتتاح کر رہے ہیں، فلاں وہ کہاں ہے. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قدرت نے کسی ایک بندے کو صلاحیت دی ہے اور وہ ملک کو اچھی طرح سے رن کرتا ہے، جیسے میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تعریف کی، اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ان کی نسل سے ہمیشہ اچھے بندے پیدا ہوتے رہیں گے. یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے، یعنی موروثیت جو ہے، موروثیت سے ہمیں نکلنا ہوگا اور پیور میرٹ کے اوپر. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر بھٹو کا بیٹا واقعی بھٹو ہے تو اس کو پھر کنسیڈر تو کرنا ہوگا نا جی، پھر اس کو عزت دینی پڑے گی. جی بالکل. یہ موجودہ حکومت جو بھٹو صاحب کا ورثہ لیے بیٹھی ہے اور یہ پارٹی، یہ موجودہ 4 سال کے بارے میں کوئی ایک سکیم، کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک ایجنڈا ایسا بتا دے، پیش کر دے جس سے وہ معاشی انحطاط جس کا ملک شکار ہے جی، اس کو اریسٹ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جنت کی فضا پیدا کر دیں اور یہ فوراً پاکستان میں انقلاب معاشی لے آئیں اور ہر طرف پیسے کی ریل پیل، یہ نہیں ہے. اگر حالات مشکل ہیں، ایفرٹ کرنے سے تو کوئی گریز نہیں کر سکتا. یہ بتائیں کہ ان 4 سالوں میں کون سی ایسی معاشی اقدام انہوں نے کیے ہیں جس سے کہ عوام کو یہ امید پیدا ہو جائے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہماری عزت ملک کے اندر بھی برقرار رہے گی اور باہر بھی برقرار رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی پالیسی سوائے اس کے کہ سرکاری خزانے کو پیسوں کی ضرورت ہے، بینکوں سے قرضہ لے لو. سرکاری خزانے کو پیسے کی ضرورت ہے اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنے لارج اسٹیبلش. آج انہوں نے 5 وزیر اور رکھے، اس برے حالت میں 5 وزیر اور ایڈ جو خود ہی پہلے اپنا نکالے تھے، اور ان میں راجہ صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، ان میں ایسا ایک چہرہ ہے جس کا نام نامی آپ نے لے دیا کہ جب رائٹس پاور کے ہوتے ہیں تو جی کرتا ہے، شریف آدمی کا دل کرتا ہے کہ مجھے کہیں وہ مل جائے تو میں اس سے گلے میں اس کے پٹکا ڈالوں کہ تم یہ کیا کر کے گئے ہو. یہ آئی پی پی کیا ڈرامہ تھا، یہ ملک کی ڈیفیشنسی جو آپ کلیم کرتے تھے، اور عدالت نے مطلب اس فیصلہ دے دیا جی. اب عدالت کسی، اچھا یہ میں اس طرف آنا چاہوں گا، اب یہ ضروری بات ہے. دیکھیں جی، عدالت اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز کے حوالے سے، رینٹل پاورز کے منصوبوں کے حوالے سے، وہ انہی کے وزیر ہیں. ابھی اسی گورنمنٹ میں فیصل صالح یاد کی اس پہ فیصلہ آیا ہے، خواجہ آصف نے بھی کیا ہوا تھا کیس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی راجہ صاحب کو کیوں دوبارہ وزیر بنایا گیا؟ جی میں اس میں عبداللہ ملک صاحب سے بھی پوچھوں گا. اس سوال کے جواب سے پہلے میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں مجھے وہ شعر ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن میں جو مجھے جہاں تک یاد ہے میں ضرور یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اگر یہ جہاں تک مجھے میری میموری میں اگر صحیح ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھٹو صاحب کی ایگزامپل لے لیں، ہم جناب اس وقت زرداری بھٹو صاحب کی لے لیں، ہم اس سے پہلے جو بھی جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ کی بات لے لیں. آپ مجھے صرف میں ایک عام سٹیزن کے طور پر یہاں بیٹھا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 سالوں میں آدھا ملک ہمارا گیا. ٹھیک ہے بڑی پرسنالٹی ہوں گے بھٹو صاحب، لیکن ہمارا تو آدھا ملک چلا گیا نا جی. بہت بڑی پرسنالٹی ہوں گے جنرل پرویز مشرف، لیکن آج ہمارے یہاں پہ ہر طرف دہشت گردی، ہمارے بچے خون سے نہلائے جا رہے ہیں اور ہم سڑکوں پہ مارے جا رہے ہیں. ہمیں تو چھوڑ کے وہ جا کے لنڈن میں بیٹھ گئے. میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ آج دیں فیصلوں کی بات، میں پہلے یہ بات میں ایڈ کرنا ضرور چاہوں گا. دیکھیں کریکشن کا وقت آ چکا ہے، یہ بات آپ کلیئر کر لیں، ضروری ہے. بالکل. یہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج کے اندر کریکشن کا ٹائم آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی کیونکہ میں اکنامکس اتنا نہیں جانتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے ایک پیک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ظلم اور زیادتی کی حد آ جاتی ہے، اس وقت کریکشن اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. یہاں پہ کریکشن کا ٹائم آ چکا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے، مٹ جاتا ہے. اگر یہ لیڈرز ہمارے جو اس وقت اپنی گورنمنٹ کو اپنے معاملات کو طول دے رہے ہیں، یہ سمجھیں عوام کی رمز کو اور حالات کو سمجھیں، تو یہ ایک بہت بڑے سونامی اور بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں.
دوسری بات آ جاتی ہے دیکھیں، یعنی سونامی آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ہم اپنی راہ سیدھی کر لیں تو سونامی سے بچ سکتے ہیں. جی میں وہ جو سونامی ہے جو خان صاحب جو فرماتے ہیں کہ سونامی کے ڈر سے بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. بالکل وہ سونامی جو بھی ہے، یعنی وہ خان صاحب کی بات اگر آپ نہ بھی کریں، میں ادروائز عوام کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سوال کے جواب پہ آئیے. جہاں تک بات ہے اس وقت سپریم کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور ایک ایز اے ایڈوکیٹ کے طور کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں تو ہم بھی اس سارے سرکل میں جس پہ آج پاکستان کھڑا ہے ہم بھی شامل تھے. بالکل دیکھیں یہ بات فیکٹ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اس کو سٹیمپ کیا تھا. کوئی نقصان دیکھو جی سٹیمپ بھی کیا تھا تو نقصان میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں. اب آگے بات آج کے ڈے میں دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے فائن، یہ بہت اچھا ہے جو فیصلے سپریم کورٹ کو، اب جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ وہ والی نہیں ہے جو پرویز مشرف کے دور سے پہلے کی تھی، اور یہ جو ہماری وکلا کی جس کو اب تو آپ آزاد حکومت بھی کہتی ہے، آزاد ہے، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں آزاد ہے، نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں، ایون اے بی سی جتنے لوگ ہیں. اچھا بعض تنزیہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عدالت کے پاس وہ سر اس لیے کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ فائنل اتھارٹی ہے ریگارڈنگ دا میٹرز جو کہ کانٹرڈکٹ ہو چکے ہیں، جن کے اوپر کوئی ڈیسیژن چاہیے ہمیں، جس کے اوپر ہمیں ایک فیئر اس کے اوپر ورشن چاہیے. اب سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ فرما دیتی ہے، کوئی چیز دے دیتی ہے، کوئی ڈیسیژن دے دیتی ہے، تو اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے، اس کو گورنمنٹ کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے، یہ اپلائی کرانا چاہیے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ ایک طرف، یہ ایک مثال نہیں ہے، دیکھیں آپ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ جی ہم جی نیشنل لیڈر ہیں اور ملک کی فلاح کے لیے بات کر رہے ہیں. وہی ہم نے بات جو شاہ رخ خان سے سٹارٹ کی تھی اور ہمارے جوانوں کی شہادت تک ہمیں کوئی ویلیو نہیں دے رہا. اس کے میں اس سے ثابت کرتا ہوں آپ کی مثال دے کے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ جوڈیشری انوالو ہوئی، جعلی دستاویز اپنا جو آپ کی ڈگریاں تھیں، انہی لوگوں کو آپ نے دوبارہ سے الیکشن لڑایا اور آپ نے ایم این اے بنا دیا. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو یہ بتایا کہ آپ کے ڈیسیژن کوئی ویلیو نہیں کرتے، ہم دوبارہ سے بھی یہ کر لیں گے. لیکن ایک بات ہے نا کہ اس میں قانون بھی تو ختم کروا لیا نا انہوں نے. جی میں آگے دوسری چیز پہ آ جائیں. اب نیکسٹ جو ہو رہا ہے، جوڈیشری کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہیں پر جوڈیشری کا فیصلہ لوئر لیول پہ تین ججز نے، میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی جس کے خلاف فیصلہ جاتا ہے وہ بلبلاتا ہے، اس کو حق بھی ہے کہ وہ اپیل میں چلا جائے. آپ فل بینچ میں چلے جائیں، آپ اس کو فائنل اتھارٹی کے سامنے پیش کریں. جب فائنل اتھارٹی جو ہمارا فل بینچ ہے سپریم کورٹ، اس کا فیصلہ آ جائے تو خدا را اس روش کو ختم کر دیں کہ آپ کہیں جی نہیں جی ہم نہیں جی رول آف لا کو مانیں اور یہ جوڈیشری کو جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کریں. عوام کی فلاح بھی اسی میں ہے کہ آپ جوڈیشری کے فیصلوں کے اگینسٹ مت جائیں، کیونکہ جوڈیشری سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. ان کے پیچھے وکلا کی طاقت ہے، ان کے پیچھے عوام کی طاقت ہے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے آ رہے ہیں یہ ایز پر لا ہے اور رول آف لا اور عوام کے لیے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا عبداللہ ملک صاحب، ایک تو یہ بتانا ہے آپ نے، میرے جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے، نوجوان ہیں، ینگ ہیں، پالیٹکس میں ابھی ان کے آنے کے ارادے بھی ہیں اور یہ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرف یہ بات کر رہے ہیں نظر بھی آ رہا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو انہوں نے بات کر دی، اس کا جواب آپ دیں گے. یہ آپ کے وہ کہتے ہیں نا کیا ہوا تیرے محبوب کا، کدھر گیا وہ، بابر اعوان صاحب کدھر گئے؟ پہلے میں ایک کمنٹ دے دوں ان کی بات پہ. بالکل دیں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی، ہمارا ایک خواب تھا یہ جو لوئر موومنٹ چلی تھی نا عدلیہ کی آزادی کے لیے، اس کے ہم خاموش مجاہد ہیں. اس کے نعرے، اس کے سلوگن، اس کے پیرامیٹر یہ ہم نے بنائے تھے اور سب سے آگے ہم ہی ہوتے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر اس کے میڈیا کو انوالومنٹ، تاریخ میں لوئر موومنٹ میں میڈیا کو کسی نے انوالو کیا نا، آج میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ میں نے کیا. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ دوستوں کو، بلکہ آپ کے پیش آپ اور آپ کے جو گورنر صاحب ہیں وہ بھی میرے بعد آئے تھے، یہ بھی بلکہ ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جیسے اس کے پیچھے مومنٹم بناتے تھے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں حل، وہ شاید اب عدلیہ آزاد ہو جائے، اور جو لوگ 60 سال تک ویٹ کرتے تھے اس کا، لیکن اس کا ہمیں ملا نہیں ہے. لیکن میں خلاف نہیں بات کر رہا ہوں، یہ فیکٹریل بات ہے. ہاں اس کے برعکس جو لوگ شانہ بشانہ ہمارے بعد آگے چلے تھے ان کے فیسیں بڑھ گئی ہیں، ان کے ریٹس بڑھ گئے ہیں. وہ پہلے لاکھوں میں لیتے اب کروڑوں میں لیتے. وہ قصور تو آپ کا ہی نکلا نا کہ آپ نے ان کو میڈیا پہ ایکسپوز کروایا. وہ اتنے بڑے وکیل ہو گئے کہ آپ فیسیں. دوسری بات ہے، اللہ بھلا کرے آپ کو اپنا، آپ نے آج بڑی اچھی بات کہہ دی کہ جی شاہ رخ کو نے روکا تو پورا انڈیا چلا اٹھا. دوسروں کی مثال دیتے ہیں.
اپنے صدر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیں جی اس کے پاس جائیں اور وہ آپ اس کے سامنے پیش ہوں, کیا یہ آپ کی غیرت کرے گی؟ پھر کل وہ لکھیں گے کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے یہ غلط فیصلہ دیا تو آپ فلاں عدالت میں پیش ہوں. کل وہ چیف آرمی اسٹاف کو بھی بلائیں گے, پھر آپ جائیں گے. پھر آپ نے ریموٹ ڈیوس کیوں دیا؟ ان کے تو قوانین تھے نا, انہوں نے مانگ لیا. وہ اگر اپنا بندہ جو مرڈر تھا, کلر تھا, وہ لے کے جا سکتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسے پیرامیٹر سیٹ کر دیں گے تو پھر کیا دوسروں کو بھی وہ لے جائیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں اب تو اب کی عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ اس کو بھیج. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں, ہم بالکل امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن ود پیرامیٹر آف لا اینڈ جسٹس, اور جو آئین کے مطابق. مجھے کہنے دیں نا, آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ صدر مملکت ہیں اس وقت تک اس کو استثناء حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس کو ڈیسیژن کو پینڈنگ کر دیں, جب یہ صدر ادارہ نہیں رہیں گے تو کارروائی کر لیجیے. سر وہ 5 سال پورے کر رہے ہیں نا, 5 سال پورے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹائم پورا کر لیں, ٹائم پورے ہونے کے بعد پیسہ بھی ایک پاپولر جملہ بن گیا. لیکن عدلیہ کل عدلیہ کہہ دے کہ آسمان جہانگیر جو ہے نا چیف آف آرمی صاحب کیا آپ لگا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. فیصلے عدلیہ نے خود کہہ دیا کہ عدلیہ کے جو ماضی کے فیصلے تھے سوائے عاصمہ جیلانی کیس کے علاوہ سارے باعث تھے. تو پھر میں یہاں کیا چلیں, میں سمجھتا ہوں کہ جی چونکہ آخری منٹ جا رہا ہے پروگرام کا, تو میں ہمارے پاس چونکہ سینئر جو ہیں سفارتکار موجود ہیں تو ان سے میں تھوڑی سی استفادہ لوگوں کو, ناظرین کو میرے حاصل ہو جائے. جی آپ پروگرام کو میں بالکل اختتام کرنے والا ہوں. آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے میرے دونوں جو مہمان ہیں آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے گفتگو سنی پولیٹیکل لوگوں کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت راہ کیا متعین کرنی ہوگی ہمیں کہ ہم تمام ہمیں خارجہ پالیسیز ہماری اپنی ہو جائیں, خارجہ اور داخلہ پالیسیز میں ہم, میں سمجھتا ہوں خود کفیل ہو جائیں تاکہ خود ہم فیصلے کر سکیں. کس طرح ممکن ہوگا؟ ایک تو قانون کا احترام, جی, اور سپریم کورٹ کا جیسے عباس صاحب نے کہا کہ جو فیصلے کرے ان کا احترام ہونا چاہیے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک بندہ دوسرے پہ جا کے ایک شکایت کرتا ہے پولیس میں تو پولیس اس کو طلب کر کے انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے. ادھر معاملہ استثناء کا نہیں ہے, ادھر معاملہ ایک فراڈ کا ہے اور ایک امبیزلمنٹ کا ہے اور قومی خزانے اور عوام کے پیسے کو کھانے کا ہے. یہ حقیقت نہ صحیح. اگر شک بھی ہے تو ہمارے صدر صاحب کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیں. ایک روایت ایسی پیدا کریں کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی الزام ہو وہ الزام کا یہ نہ کہے کہ میں جواب فلاں قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں جواب نہ دوں. وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو اور اپنی ذات کو کلیئر کرے. اب رہ گیا سوال کہ اب ہمیں آئندہ کرنا کیا. میری ناقص رائے میں تو ان دونوں پارٹیوں سے جان چھڑانی ہے. میں نواز, جہاں پہ میں نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا, نواز لیگ بھی اس ملک میں کرپشن کی موجد, ہارس ٹریڈنگ کی موجد, قانون کو فلاؤٹ کرنے کی موجد, اور وہ بھی ڈائنیسٹک پالیٹکس میں اپنی بیٹی کو لے آئے, اپنے بیٹوں کو لے آئے ہیں, وہ بھی موروثی سیاست میں اسی طرح ملوث ہیں. ایک اور بات جو بڑی اہم میں اینڈ پہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو 2 لخت کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا. اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پنجاب کے 2 صوبے, یعنی جو ڈیمانڈ ہے وہ ان کی طرف سے نہیں, ان کی طرف سے نہیں ہے. نہیں, آپ کا مطلب کہنے کا ہے کہ جو ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ تخت لاہور میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی پاور اتنی کانسنٹریٹ کی اپنے ہاتھوں میں کہ سرائکی صوبے کی آواز اٹھی ہے اور پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. سارا خرچہ لاہور پہ. میں چونکہ پروگرام کو اختتام پذیر ہونے والا ہے تو میں چاہوں گا کہ 30 سیکنڈ کا آپ کا تو میسج چلا گیا عوام تک. آپ سے شروع کرتا ہوں, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ چونکہ نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور عام جو ہے آپ اپنے ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے بھی بات کر رہے ہیں, کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیے, میں عوام میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کی باغ دوڑ میں اپنا جو حصہ ہے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا میرا ایسے میسج یہ ہے کہ جو کریکشن کا ٹائم ہے وہ آ چکا ہے. لیڈرز بھی اپنے ہوش کے ناخن لے لیں. اور ایک بات میں چور صاحب کی بات کے اوپر سے ایڈ کر دوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف کی اگر ایک بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاور اپنے ہاتھ میں اس کو کنسنٹریٹ کیا ہے,
اب ان کے معاملات میں دیکھیں نا، ڈیولپمنٹ کہاں تک انہوں نے پنجاب میں کروائی ہے، انہوں نے باقی معاملات کو دیکھیں کہ جو عوام کے لیے انہوں نے ریلیف پیکیج دیے ہیں، اسٹوڈنٹس کو انہوں نے تعلیم جو آپ کی کمنگ ایئرز میں آپ کو ملک کو آگے لے کے جائے گا، اس میں انہوں نے بچوں کو بہت سپورٹ کیا، حصہ ڈالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی کورٹ میں سب جا رہے ہیں، اب عوام اپنا فیصلہ کرے. جی پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اپنی جنتا سے، اپنے دوستوں سے، بھائی سے، اپنی قوم سے کہ خدا کے لیے اپنے آپ میں قوت برداشت پیدا کریں. دوسری، اب تبدیلی کا وقت ہے اور آپ تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کیجیے گا، اور انشاءاللہ یہ ملک آپ کا منتظر ہے، یہ معاشرہ آپ کا منتظر ہے. جب آپ تبدیلی کے لیے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں تبدیلی بھی آئے گی، اور اچھے نمائندے الیکٹ کریں. کل آپ گلہ شکوہ نہ کر سکیں. یہ میرا پروگرام. جی عبداللہ ملک صاحب، آپ کا بہت ممنون ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے. جناب چودھری انور احمد چدر صاحب، آپ کا بہت ممنون ہوں. جناب عباس صاحب، آپ کا بہت ممنون ہوں. جی ناظرین، میرے مہمانان گرامی کی آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں چند اشعار کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اب تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے اب اپنا تماشا نہیں دیکھا جاتا. بجلیوں تم ہی دکھاؤ مجھے منزل کا نشان، اتنی ظلمت ہے کہ رستہ نہیں دیکھا جاتا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.